صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج تک بڑے حسین لوگوں کے تذکرے سنے ہوں گے یا انہیں دیکھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے بڑے دنیا کے حسین مقامات دیکھے ہوں یا ان کا تذکرہ سنا ہو، مگر آج آپ کچھ انوکھا، کچھ نرالا اور کچھ بڑا ہی پیارا سننے جا رہے ہیں۔ امید ہے جیسے جیسے سنتے جائیں گے دل کی مرجھائی کلیاں کھلتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے سنتے جائیں گے کئیوں کی آنکھیں نم ہوتی چلی جائیں گی، جیسے جیسے سنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ شوق دیدار بڑھتا چلا جائے گا۔ کس کی بات ہونی ہے؟ کس کا تذکرہ ہونا ہے؟ اس حسین کی بات ہونی ہے، اس حسن و جمال کے پیکر کا تذکرہ ہونا ہے کہ اس جیسا پیارا، اس جیسا سونا، اس جیسا حسین رب نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جی ہاں، آج اس ہستی کا تذکرہ ہونا ہے جس جیسا سونا، پیارا اور حسین رب نے بنایا ہی نہیں۔ وہ حسن و جمال کے پیکر ہیں، وہ شمس الضحیٰ ہیں، وہ بدر الدجا ہیں، وہ ایسے آقا ہیں کہ جن کو کوئی ایک بار دیکھ لے ساری زندگی ان کے حسن و جمال کے جلووں میں گم ہو جائے۔ آج نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ خیر ہونا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کس کی زبانی یہ تذکرہ ہوگا؟ کس نے دیکھا اور دیکھ کر دیوانہ ہو گیا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن وہ ہے کہ جب سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے، جب ان کے حسن و جمال میں گم ہو کر مولانا جامی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ ہر کس کے لبے لال برا دیرہ بدل گفت حقا کے چے خوشکندہ عقیق یمنیرا۔ وہ آقا ہیں کہ جب امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن آپ کے چہرہ انور کے تصور میں گم ہوتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ۔ کہیں لکھتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاف، کاف ہا یا عین صاف ان کا ہے چہرہ نور۔ جب مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں میں گم ہوتے ہیں تو پھر کیا خوب لکھتے ہیں؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنائے۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے، تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دعوت برکاتہم العالیہ جب قلم اٹھاتے ہیں آقا کے جلوے کا تصور جماتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں؟ تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج اس ہستی کا تذکرہ کرنا ہے جس کا سارا عالم پروانہ ہے۔ جبھی تو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانان۔ آئیے اس جلوہ جانانہ کا تذکرہ سنتے ہیں، اور کس کی زبانی؟ اس ہستی نے جس نے ایک بار دیدار کیا اور پھر جن الفاظ کے ساتھ تعارف پیش کیا، آج بھی سیرت کی کتابوں میں گویا سنہرے حروف میں وہ الفاظ لکھے جاتے، پڑھے جاتے ہیں۔ اگر آج واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ آقا جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، وہ دکھتے کیسے تھے، وہ نظر کیسے آتے تھے، ان کا حسن کیسا تھا، آئیے
تصور میں گم ہو جائیے۔ پے کرے حسن و جمال رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ زیبا کیسا تھا۔ سنتے ہیں سیدتنا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی زبانی۔ ہجرت کا سفر ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر رواں دواں ہیں۔ راستے میں وادی قدیت کا مقام آتا ہے۔ ایک ضعیف خاتون ہیں جو اپنے خیموں میں بیٹھا کرتی ہیں، آنے جانے والے مسافروں کو کچھ کھانے پینے کا سامان فروخت کیا کرتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس خیمے پر پہنچتے ہیں، کچھ رقم دے کر کچھ کھانے پینے کا سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ ان کے پاس کچھ نہ تھا، معذرت کر لی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خیمے میں ایک بکری دیکھی جو بڑی لاغر تھی، اس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بکری سے ہم کچھ دودھ نکال لیں۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا یہ جانتے ہوئے کہ اس بکری نے دودھ نہیں دینا پھر بھی اجازت دے دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ ان تھنوں پر لگائے۔ ہاتھ کس کے تھے؟ وہ تھن دودھ سے بھر گئے، اتنا دودھ نکلا کہ سب نے خوب دودھ پیا اور پھر وہ برتن بھی سارے دودھ سے بھر گئے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا یہ معجزہ دیکھ کر بڑی حیران ہوئیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دیدار کروا کے کچھ دیر ان کے گھر میں ان کے خیموں میں کرم فرما کے تشریف لے گئے، مگر گویا اس گھرانے کو اپنا دیوانہ بنا۔ ابھی وہ ایمان نہ لائے تھے۔ ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ جو ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہیں واپس آتے ہیں اور گھر میں جب دودھ کے بھرے ہوئے برتن دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ کون آیا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں ایک مبارک آیا تھا، نام بھی نہیں پوچھا تھا تو نام کہا، ایک مبارک ہستی تھی، ایک مبارک شخصیت تھے۔ کہا وہ دکھتے کیسے تھے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ کیسے تھے؟ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین سنیے ہمارے آقا کیسے دکھتے۔ ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ نے کس عشق بھرے انداز میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور بیان کیا۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ان الفاظ کو سنیے اور تصور جانا میں گم ہو جائیے۔ رأیت رجلا ظاہر الوداع، میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے جن کا حسن نمایاں ہے۔ ابلج الوجہ حسن الخلق، جن کا چہرہ خوبصورت اور وہ تخلیق کے شاہکار تھے۔ لم تعبہ سجلا، ان کی جسامت میں فربا ہونے کا عیب ہی نہ تھا۔ ولم تزری بہ سعلا، اور نہ ہی پتلی جسامت کا عیب تھا۔ وسیم قسیم، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت۔ وفی عینیہ دعج، ان کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھی۔ وفی اشفارہ وطف، اور ان کی پلکیں لمبی تھی۔ وفی صوتہ سحل، ان کی آواز گونجدار تھی۔ وفی عنقہ سطع، ان کی گردن چمکدار تھی۔ وفی لحیتہ کثاثہ، جبکہ ان کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ازج اقرن، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے۔ ان صمت فعلیہ الوقار، جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے۔ وان تکلم سما وعلاہ البہا، جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور با رونق ہو جاتا۔ اجمل الناس وابہا من بعید، جب انہیں دور سے دیکھا جاتا تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسین نظر آتے اور با روب نظر آتے۔ وَأَحْسَنَهُ وَأَحْلَاهُمْ مِنْ قَرِيب، اور جب قریب سے دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین دکھائی دیتے۔ حلو المنطق، نہایت ہی شیریں گفتار تھے۔ فضل لا نظر ولا حذر، جامع کلام کرنے والے، فضول کلام سے پاک۔ کأنَّ منطق خرزات نظم یتحدر، زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات گویا موتیوں کی لڑی تھی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اذا قال استمعوا لقولہ، میرے آقا جب کلام فرماتے، وہ جب کلام فرماتے تو رفقاء اور حاضرین نہایت یکسوئی کے ساتھ سماعت کرنے کو شرف جانتے۔
وَإِذَا أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، جب وہ مبارک ہستی کوئی حکم صادر فرماتے تو رفقا ہر حکم پر تابع داری اور وفا شعاری کی مثال قائم کرتے۔ محفوظ، سب ان کے خادم تھے، محشود، سب کے لیے قابل احترام، لا عابس، نہ وہ ترش رو تھے، ولا مفند، اور نہ ہی ان کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کی جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صحرا میں جب چاندنی رات ہو تو چاند کی چمک دمک دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ چاندنی سے گویا سما ڈھک سا جاتا ہے۔ صحرا میں جب چاند نظر آتا ہے تو بڑا خوبصورت، بڑا حسین، بڑا چمکدار۔ ایک بار سیدتنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ ایک بار چاندنی رات تھی، میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ کہتے ہیں میں نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا اور سوچا کہ میں دیکھوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہے۔ میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نظر کی، پھر میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھا اور پھر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنی نظر کی۔ گویا کمپیریزن کر رہے تھے، گویا تقابل کر رہے تھے کہ 14ویں رات کا چاند جو صحرا کے اندر جگمگا رہا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے یا عرب کے چاند بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ساختہ پکار اٹھے، واللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین اور با کمال ہے۔ سبحان اللہ، کس حدیث کی بات کی جائے، اس نورانی چہرے کی کس انداز سے تذکرہ کیا جائے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، ایک بار میں رات کا آخری پہر تھا، کچھ سی رہی تھی اور میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی۔ کہتی ہے میں نے وہ سوئی تلاش کی مگر مجھے نہ ملی۔ اتنی دیر میں میرے آقا، میرے سرتاج، صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر تشریف لے آئے۔ میرے آقا تو کیا آئے، پورا گھر جگمگا اٹھا، بکائے نور بن گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے نکلنے والی ان نورانی شعاؤں کی برکت سے میں نے اپنی گم شدہ سوئی کو تلاش کر لی۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے اپنے آقا، پیارے آقا، میٹھے آقا، حسین آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ خیر سنا ہے، ان کے سراپے کے بارے میں سنا ہے، ان کے حسن و جمال کے بارے میں سنا ہے۔ پھر کیوں کسی اور سے پیار کیا جائے، پھر کیوں کسی اور سے محبت کی جائے؟ ارے اگر محبت کرنی ہے، کسی کا دیوانہ بننا ہے، کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو فقط نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اپنا سب کچھ بنا لیجئے، اپنی امیدوں کا محور بنا لیجئے، ان کی یاد میں تڑپا کیجئے، ان کے ذکر کو اپنی زبان پر جاری کیجئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی تمنا دل میں رکھیے۔ یہ تمنا رکھیے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ ان کی سنتوں پر عمل کیجئے، ان کے فرامین پر عمل کیجئے، ان کی نافرمانی والے کام نہ کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول وہ مدنی ماحول ہے جو عشق رسول کے جام ہمیں بھر بھر کر پلاتا ہے۔ آئیے اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اور مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اس طرح کے سلسلے لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے، ان کے جلووں میں گم ہونا نصیب فرمائے۔ یہ تمنا کاش ہم سب کے لیے پوری ہو جائے۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔